بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کے اس سیشن میں ہم انٹرویو کے ایک اہم سوال کے بارے میں بتائیں گے کہ قرآن کریم کن لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ دراصل یہ سوال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات سے ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن کریم صرف مؤمنین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جس طرح کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور دیگر آیات سے ثابت ہو رہا ہے، جس طرح کہ سورہ لقمان آیت نمبر 3، ہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اس طرح ایک اور آیت سورہ لقمان آیت نمبر 3 سے ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن کریم محسنین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ اور ایک اور آیات سے سورہ یونس آیت نمبر 57، اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن کریم مؤمنین کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ جبکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 سے ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدی للناس، یعنی جس میں مؤمنین اور متقین اور کفار و مشرکین وغیرہ سب شامل ہیں، کہ قرآن کریم بلا تفریق سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو بظاہر ان آیات میں تعارض نظر آ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان آیات کا ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے کہ قرآن کریم اب کن لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو اس اعتراض کے یا اس تعارض کے علماء نے مختلف جوابات ذکر کیے ہیں۔ مثلا پہلا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم دراصل ہدی للناس، جو کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور در حقیقت قرآن کریم چشمہ ہدایت تو تمام ہی انسانوں کے لیے ہے۔ جو بھی اس کو دیکھے اور پڑھے، اس کے مضامین و معانی میں غور و تدبر کرے تو وہ ہدایت پر آ سکتا ہے۔ تو دراصل یہی معنی مراد ہے کہ قرآن کریم نے تمام لوگوں کے لیے حق اور باطل کا راستہ وہ الگ الگ کر دیا ہے، اور تمام لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن چونکہ متقین اور محسنین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس میں غور و فکر کر کے اس سے استفادہ کیا اور وہ راہ راست پر آ گئے، تو اس لیے جو ابتدائی 3 آیات ذکر ہوئے جس میں ہدی للمتقین یا محسنین وغیرہ کا ذکر ہے، کہ یہی لوگ اس ہدایت یافتہ ہیں، اور ان لوگوں نے قرآن کریم میں غور و فکر کر کے ہدایت حاصل کر لی، تو اس وجہ سے ان کی تخصیص کر دی گئی ہے، ورنہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے بلا تفریق ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ پہلا جواب ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ دراصل ہدایت کے 2 معنی ہیں۔ اول اراءۃ الطریق، یعنی صرف راستہ دکھلا دینا، اور دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب، یعنی مقصد اور منزل تک پہنچا دینا۔ ان دونوں کی ایک آسان مثال سمجھ لیں کہ کوئی آپ سے راستے کے بارے میں پوچھے اور آپ ان کو جو ہے نا پورا راستہ دکھا دے، یہی کھڑے کھڑے آپ ان کو بتا دے کہ آگے جانا ہے، پھر لیفٹ ٹرن کرنا ہے، پھر آگے جو ہے نا آپ کی منزل آ جائے گی۔ اور دوسرا تو یہ اراۃ الطریق ہوا کہ آپ نے اس کو راستہ دکھلا دیا، اور دوسرا ایصال للمطلوب کے ہدی للناس کے الفاظ ذکر کیے ہیں کہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تو وہاں پر ہدایت کا معنی اراۃ الطریق، تو وہاں پر ہدایت کا اراۃ الطریق والا معنی مراد ہے کہ قرآن کریم نے حق اور باطل کا راستہ الگ الگ کر کے سب کو بتلا دیا ہے، تمام لوگوں کے لیے، چاہے مشرکین اور کفار ہیں، چاہے مؤمنین اور متقین ہیں، اور سب کے لیے یہ بلا تفریق ہدایت کا ذریعہ ہے، اور سب کو اپنے انجام اور اپنے راستے کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اور دوسرا جو ایصال الی المطلوب ہے، یعنی منزل مقصود تک پہنچانا، تو جہاں پر ہدی للمتقین اور محسنین وغیرہ کے الفاظ مذکور ہیں، تو وہاں پر ایصال الی المطلوب والا معنی مراد ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کریم میں غور و فکر کر کے وہ منزل تک پہنچ گئے، یعنی قرآن کریم نے ان کو منزل یعنی جنت تک پہنچا دیا، تو اس وجہ سے وہاں پر یہ دوسرا والا ایصال الی المطلوب والا معنی مراد ہے۔ تو یہی اس اشکال کے مختلف جوابات ہیں جو کہ مختلف تفاسیر میں مذکور ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔